یہ وحدت امت جو ہے میرے لیے یہ صرف کوئی ایک مجلس کا موضوع نہیں، میرے جسم و جان میں یہ سمایا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جب تک ایک نہ ہوں گے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاش، صحیح معنوں میں آپ کو ایک ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بات میں رسمی طور پر نہیں کہہ رہا، میری عمر گزری ہے کہ میں نے یہ جتنے گروہ ہیں نا اسلام کے، ان کے سب کے بنیادی ماخذ کا مطالعہ کیا ہے، میرے پاس وہ سارے موجود ہیں۔ میں مناظرے کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، ان لوگوں نے پیشہ بنا رکھا کہ دوسروں کی تصویر بگاڑ کر پیش کی جائے، ساری بربادی کا باعث یہ ہے۔ میں اپنے علماء سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ کسی گروہ کے بارے میں بات کریں تو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے حیدر بھائی وہ توجہ دلا رہے تھے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ کسی گروہ کے بارے میں جو کہیں کہ وہ لوگ ایسا کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کی کتابوں میں جو روایت ہے اس کو وہ مستند مانتے ہیں، ویلڈ تسلیم کرتے ہیں؟ اگر وہ خود بیزار ہیں کہ نہیں یار بے شک ہماری کتابوں میں لکھی ہے مگر یہ جھوٹے راویوں کا اضافہ، ہم نہیں اس کو مانتے، تو ان کی جان چھوڑو۔ شیعہ اور سنی سارے پہلے یہ بات جو ہے طے کریں کہ جو حوالہ دیں گے اس کے بارے میں اس گروہ سے پوچھ لیں کہ تم اس روایت کو مستند مانتے ہو؟ اگر وہ خود ہی کہیں کہ نہیں موضوع ہے، ضعیف ہے، تو کیا پیش کرنے کا فائدہ؟ اور اگر وہ روایت صحیح بھی ہے تو ان سے ہی پوچھیں کہ تمہارے علماء اس کی کیا توجیہ اور تشریح کرتے ہیں۔ دو باتیں کہ روایت صحیح ہے اور مفہوم اس کا کیا، جو معنی وہ لیں اس پر اگر کوئی اعتراض کر سکتے ہیں آپ کریں، آپ خود ہی اپنی طرف سے ایک معنی گڑھیں، اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیں، یہ جدل ہے، لڑائی ہے، کوئی علمی بحث نہیں ہے۔ روایت مستند ہو، مفہوم خود وہ گروہ بیان کرے، پھر آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں جھگڑا، سارے مسلمان ایک ہی بات پر متفق ہیں۔